انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جمعۃ المبارک کی اس بابرکت اور مختصر سی نشست میں 22ویں پارے سورہ سبا سے 3 آیات کریمہ آیت نمبر 15، 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جس حالت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ انتہائی بے چینی اور کرب کی کیفیت ہے۔ کچھ بھی کہہ لیا جائے، کتنی بھی دوری سمجھ لی جائے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری جذبہ رکھا ہے انسانیت والا، اس انسانیت والے جذبے کے تحت اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ مومن کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایسی بائی چارگی ہے کہ اگر جیسے کہ جسم کے حصے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب اور ایسی جامع تشبیہ بیان فرمائی کہ سمجھانے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں پڑتی کہ جسم کے کسی ایک حصہ میں خدا نخواستہ کوئی تکلیف محسوس ہو تو بقیہ حصے از خود ہی بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ سر درد کا اثر پاؤں تک پہنچ جاتا ہے بخار کی صورت میں۔ نہ نظر آنے والے اعضاء، جسم کے اندر والے اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، کڈنی ہے، اگر ذرا برابر بھی حد سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے یا کم ہو جائے تو پورے جسم کو بتانا نہیں پڑتا کہ آج گردے میں درد ہے، بلکہ پورا جسم اس درد کا اظہار بخار کی صورت میں ظاہر کرتا ہے کہ میں بے چین ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے جسم کا فلاں حصہ، میرا فلاں حصہ اس اضطراب کی کیفیت میں ہے، لہٰذا مجھے اطمینان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومنین کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک جسد ہے، ایک جسم ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو وہ درد پورے جسم میں محسوس کیا جاتا ہے، اور اس درد کی کیفیت کو اہل ایمان سمجھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر تو اہل ایمان جس بے چینی کی کیفیت میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، مسلمانوں پر مظالم ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ملک کی سطح پر، وطن کی سطح پر جو ایک حصہ زیر آب ہے، سیلاب سے متاثر ہے، اس سیلاب کی کیفیت ان لوگوں کے ساتھ ملحق ہو گئی کہ جن کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری معیشت جڑی ہوئی ہے۔ ہماری معیشت کا جڑا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں سے آٹا، جہاں سے کھانے پینے کی اشیاء، جہاں سے سبزیاں، جہاں سے دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے علاقوں میں ناپید ہیں، وہاں سے آتی ہیں۔ اب وہ سارا علاقہ زیر آب آ گیا۔ اگر صرف علاقہ زیر آب آتا تو پھر بھی کہہ لیا جاتا کہ یہ وہی علاقے ہیں کہ جن علاقوں کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ انہی علاقوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کچھ عرصہ اگر بارشیں نہ ہوئیں تو وہ پیاس سے مر جائیں گے، استعمال کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ انہی علاقوں میں 2 مہینے گزرنے کے بعد کیفیت یہ بڑھ گئی کہ اب ان کی جو جمع پونجی متاع کل ہے کہ ایک انسان کوشش کر کے، محنت کر کے اپنا اچھا گھر بناتا ہے، وہ اچھا گھر
مٹی سے بھر چکا ہے، سیلاب کی اندر آنے والی وہ جو ریگ ہے وہ ان کے گھروں میں اس طرح اٹھ چکی ہے کہ اب گھر کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ یہ پکے مکانوں کی بات ہو رہی ہے، جن متاثرین کے گھر اور وہ گھر جو کچے تھے، پہلے سے مٹی سے بنے ہوئے تھے، ان کا تو کہنا ہی کچھ نہیں، ان کا تو نام و نشان مٹ گیا۔ ایسی کیفیت میں اہل ایمان فطری طور پر اس درد کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم تا قیامت کے لیے ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے۔ ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیفیات ہوتی کیوں ہیں؟ یہ کیا ہوا کہ ایک بستی اچھے بھلے چلتے پھرتے اپنے کاروبار کرتے کرتے اچانک سے پکڑ میں آ جائے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جن آیات کا میں نے سہارا لیا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پس منظر کو بیان فرمایا ہے کہ جو آج ہمارے ساتھ ہوا۔ فرمایا کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں آیت ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسی علاقہ سے یعنی یمن کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت فرمایا کہ یہ سبا کیا ہے؟ کسی عورت کا نام ہے، کسی بستی کا نام ہے، کسی شہر کا نام ہے، بتا دیجئے۔ یہ آیات نازل ہوئیں اور فرمایا کہ ان کی ہسٹری یہ ہے، ان کی تاریخ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو یہ ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، کہ وہ ایسی ہستی بستی تھی اور ایسا شہر تھا، ایسا علاقہ تھا کہ جس کا کل رقبہ اس وقت میں یوں سمجھ لیجئے کہ 300 مربع میل پر مشتمل تھا۔ 300 مربع میل پر مشتمل ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جس ابتدائی حالت میں جس اضطراب اور کیفیت سے گزرتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بڑی وادی، جوں ہی پہاڑوں پر بارشیں ہوتی، پانی آتا تو وہ جوں ہی واپس نیچے علاقے میں پہنچتا تو ریگ اور مٹی ساری اس کو سلب کر لیتی اور پانی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی سمجھ اور ایسی شعور بخشا کہ ان لوگوں نے پانی کو سٹاک کرنے کے لیے اور پانی کو جمع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ سر کیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ وہ جو پانی آ رہا ہے وہ پانی ہم نے ایک بوند بھی ضائع نہیں کرنی۔ چنانچہ کئی سالوں پر مشتمل یہ منصوبے ایسے سر کیے انہوں نے کہ دو پہاڑ تو جانبین میں تو ویسے بھی تھے اور ادھر بھی شرق اور غرب دونوں جانب سے انہوں نے بند باندھ دیے، ایسے بند لگائے کہ صرف یہ ایک منزل انہوں نے تیلاب کی اور یہ ڈیم کی نہیں بنائی، بلکہ اس پر ایک اور لنٹر ڈال کر اوپر الگ بنایا، پھر اس کے اوپر ڈال کر اوپر الگ بنایا، 3 منزلہ ڈیم۔ ہماری سمجھ بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتی جہاں تک قرآن کریم اور مفسرین بیان فرما رہے ہیں کہ اس قدر تکنیک کے ساتھ اور اتنی بڑی انجینئرنگ کہ آج کا انسان سوچتے ہوئے بھی کپکپا جاتا ہے کہ یار یہ ڈیم اور وہ بھی منزلوں والا، ہم تو تیلاب اور ٹینکی منزل والی بناتے ہیں تو وہ بھی سیپیج کی شکار ہو جاتی ہے، وہ بھی لنٹر کچھ عرصہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی مخلوق تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب سمجھ دیتے ہیں تو ایسے ہو بھی سکتا ہے
اتنے بڑا ڈیم اور اس میں درے بنائے، اس میں بند بنائے، ایسے کہ جو ہی وہ ڈیم فل ہوتا تو اس کو کھول کر کے آگے تیلابوں میں اور تیلابوں سے آگے نہروں میں وہ پانی جاتا، اور اس نہری پانی کو اتنا کارآمد بنایا کہ جس جگہ سے وہ نہر جا رہی ہوتی دونوں طرف اس کے باغات، اور باغات بھی ایسے جس کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، فرمایا جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں اور بائیں دونوں جانب باغات تھے، اور باغات بھی معمولی نہیں، قیمتی باغات تھے، الائچی کے باغات، دار چینی کے باغات، اس دور کے جو بڑے بڑے جو پھل مانے جاتے تھے ان پھلوں والے باغات، کارآمد باغات اور صحیح باثمر باغات، ایسے نہیں کہ بس باغ لگ گیا اور اس کے بعد اس کی آمدن نہیں ہے، صحیح آمدن والے باغات تھے، اور ان باغات کو وہ لوگ اپنی کاروبار کے لیے، اپنے جو پورے سال کا معیشت اور خرچ تھا اس کے لیے استعمال کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی چھوٹ دی، فرمایا کلو من رزق ربکم، اللہ کے اس تمہارے رب کے اس دیے ہوئے رزق کو، اس کو وافر استعمال میں استعمال کرو اور کھاؤ، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ فرمایا ایک کام کرنا ہے، وشکروا لہو، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ تو کہ فطری چیز ہے کہ جس سے آدمی کوئی چیز لیتا ہے تو اس کا احسان تو ماننا پڑتا ہے، اس منعم کا انعام کے بدلے میں اس کی شکر گزاری تو یہ فطری چیز ہے، یہ اس کے لیے کوئی دین کی، کوئی قرآن کی، کوئی احادیث کی، کوئی حوالے کی ضرورت نہیں ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، جو محسن ہے یہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کا محسن ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے کہ جس محسن نے بغیر مانگنے کے آنکھوں کی بینائی دی، کانوں کی سماعت دی، دماغ کو بصیرت دی، دل کو دھڑکنے کی اور پمپنگ کی اتنی قوت دی ہے کہ ہماری روح ڈلنے سے پہلے بھی یہ چلنا شروع ہوا اور ہماری روح نکلنے کے آخر میں جا کر یہ اس کی حرکت بند ہوتی ہے۔ یہ ہم نے، یہ ہماری درخواست پر نہیں آیا، یہ محسن حقیقی کی جانب سے آیا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندر کے اعضاء جن کو ہم جانتے تک نہیں، کوئی اگر ڈیمیج ہو، کوئی خراب ہو جائے، کسی کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، ایک بار بھی میری زبان سے اس کا شکر ادا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ان درختوں کو، اس معیشت کو استعمال کرو، کھاؤ، اپنے رب کا دیا ہوا ہے، تمہارے رب کا دیا ہوا، وشکروا لہو، ایک کام جو فطری ہے وہ تم نے کر لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شکر گزاری ادا کر لینا۔ بلدۃ طیبہ، اللہ بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت بستی تھی، انتہائی پاکیزہ بستی تھی، وَرَبٌّ غفور، اور رب بھی عطا کرنے والی ذات بھی ان پر بڑی مہربان تھی کہ جس بستی میں اتنی ساری نعمتیں ہو جائیں کہ وہ معیشت میں خود سر ہو جائے، اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنے قدموں پر خود مختار ہو جائے، یہ بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اتنی خوبصورت بستی اور اتنے اچھے حالات میں ان بستی والوں کی جانب سے اعراض شروع ہوا، اور اعراض ایسا شروع ہوا کہ اب وہ جس خالق حقیقی اور مالک حقیقی اور رزاق کائنات نے جو ان کو اتنا زیادہ عطا فرمایا تھا، اس سے آہستہ آہستہ اعراض شروع کیا۔ اس اعراض کی کیفیت یہ کہ ہم تو ویسے بھی پانی ہمارے ڈیموں میں بہت عرصے سے پڑا ہوا ہے، وافر مقدار میں ہے، کھاد پہلے سے پڑی ہوئی ہے، باغات ہمارے ہیں، اب اگر کوئی ہو نہ ہو ہمارا تو سارا نظام چل رہا ہے۔ خود مختاری جب اس کیفیت میں پہنچتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں کہ اتنے خود سر نہ ہو جاؤ کہ تم نے سب کچھ خود ہی کر لیا ہے کہ اب ہمارے جو کھیت ہیں وہ بھی اچھے ہیں، ہم نے کھاد بھی سٹاک کر رکھی ہے، ہم نے اتنا سارا راشن بھی سٹاک کر رکھا ہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، چلو باقیوں کو دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ متکبرانہ صفت ہرگز برداشت نہیں۔ بیٹھے بٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھینچنا شروع کیا، ایسا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا،
اللہ کے شکر ادا کرنے میں۔ اور یاد رکھیے بھائی، شکر کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ایک ہاتھ میں تسبیح لے لیں اور کہہ لیں کہ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ، یہ نہیں ہے بھائی۔ ہر نعمت کا شکر جدا ہے اور اس نعمت کے مطابق شکر ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں کہ آنکھ کا شکر یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی آنکھ سے لکھا ہوا پڑھتا رہے کہ شکر ہے شکر ہے، آنکھ سے دیکھ کر وہ شکر دیکھے اور وہ پڑھتا رہے۔ زبان کا شکر یہ نہیں ہے کہ اس سے صرف شکریہ کہتا رہے، بلکہ ہر ایک نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو جس نعمت دینے والے نے بتلایا ہے اس جگہ پر لگانا، یہ شکر ہوتا ہے۔ آنکھ کا شکر یہ ہوا کہ جس جگہ سے اللہ نے منع کیا وہاں سے آنکھ کو روک لیا اور جو دیکھنے کا حکم دیا اس کو دیکھ لینا، یہ شکریہ ہے اصل۔ زبان کا شکریہ یہ نہیں کہ تسبیح لے کر شکریہ ادا کر لیا جائے، یہ تو اس کی ایک صفت ہے، اس نے چلنا ہے، اچھا چلائیں تب بھی چلے گی، غلط چلائیں تب بھی چلے گی۔ اس کا صحیح شکریہ یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر صرف کیا جائے، جو رب نے کہا، مالک نے کہا وہ بولا جائے، جس سے منع کیا رک جائے، یہ شکریہ ہے۔ میں دو باتیں کر چکا ہوں، باقی ساری چیزوں کو اسی پر رکھیں۔ مال کا شکریہ یہ نہیں ہے کہ بھائی مال کا شکریہ یہ ہے کہ میں نے شکر کے لیے اور شکر کے احکامات کے لیے 2 4 10 بندوں کو دے دیا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ شکریہ ادا کرتے رہیں، رب کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ نہیں، مال کا شکریہ یہ ہے کہ جتنی مقدار رب نے کہی ہے وہ نکالنی ہے اللہ کے نام پر اور دینی ہے، وہ دینا شکریہ ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا شکریہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کر کے کوئی آدمی 1000 دانے والی تسبیح گلے میں ڈال کر کے گھومتا رہے، اس کا وہ شکریہ معتبر نہیں ہے۔ شکریہ وہ ہوگا جو زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگا۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب ان لوگوں نے اعراض کیا اور ایسا اعراض کیا کہ ایک ایک چیز میں وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر جو فرائض سے ان سے روگردانی اختیار کی، جو انہوں نے لوگوں کا غرباء اور فقراء کا دینا تھا اس سے اپنے آپ کو روک لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں جو لمبی حدیث ہے 15 نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ کام تم کرو گے لا محالہ طور پر تمہارے اوپر عذابات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ ہم نے پہلے سے وارن کیا تھا اور ہم نے پہلے سے بتلا دیا تھا کہ اتنی بارشیں، موسمیات والے کہہ دیں بھئی اتنی بارشیں ہوں گی، سیلاب والے اور جو دریاؤں والے کہہ دیں کہ بھئی ہمارا بند بھی ٹوٹنے لگا ہے اور ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ یہ خباثتیں جب ہوں گی تو یہ عذابات آئیں گے۔ جب تم زکوٰۃ کو روک لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معیشت میں لا محالہ طور پر کمزوری لا دیں گے۔ اب امت نے زکوٰۃ سے ہاتھ کھینچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کا ہاتھ ہے اس کو روک لیا کہ اب تم دے کر دکھاؤ، تم خود ہی اتنے کنگلے ہو جاؤ گے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان لوگوں نے جو اتنے بڑے مضبوط بند باندھے، جن بندوں کو ایک بند نہیں 3 سٹوری جو ڈیم ہے اس کے جو بند تھے وہ ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوئے۔ ہوا کیا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں چوہا لگا دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بل بنائے، لوگوں کو پتہ چلا یہ کمزور ہو رہا ہے تو بلیاں چھوڑی۔ لیکن بلیاں کیا کرتی ان چوہوں کے مقابلے میں کہ وہ ان پر حملہ آور ہوئے اور وہ جو بلیاں تھیں وہ ان کی خود خوراک بن گئی اور ان چوہوں نے آہستہ آہستہ وہ بند کمزور کیا۔ اللہ چاہتے تو ایک دم سے پانی سے بھی بہا سکتے تھے، لیکن یہ امت کو بتلایا کہ یہ جو کمزوری تمہیں لگی ہے یہ آہستہ آہستہ دیکھتے رہو، رفتہ اب بھی صحیح ہو جاؤ، لیکن جب آہستہ آہستہ بھی تم ٹھیک نہ ہوئے تو نتیجہ یہی ہوا۔ فرمایا کہ ان چوہوں نے بند کمزور کیا اور وہ پانی بہنا شروع ہوا اور وہ اتنا زیادہ مقدار میں پانی تھا۔ فرمایا کہ سیل العرم، یہ جو سیلاب ان پر آیا ہے عرم کا، بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتین، ہم نے ان کے جو خوبصورت ترین اور باثمر قسم کے جو باغات تھے ان کو ہم نے الٹ دیا۔ کیسے الٹ دیا؟ ان کی بستی الٹ گئی، ان کے باغات کے جو درخت لگے ہوئے وہ بھی اٹھ گئے اور وہ جو ان کی کھیتیاں تھیں وہ ساری کی ساری بہہ گئیں۔ فرمایا
ذواتی اکل خمط و اثل و شیء من صدر قلیل، 3 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جہاں اچھے باغات تھے وہاں جھاڑیاں اگنا شروع ہو گئیں، جہاں پر اچھی فصل تھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیری کے کانٹے دار درخت پیدا کر دیے کہ جن کے قریب سے آدمی گزرنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ فرمایا یہ ان کے لیے کیوں ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، نتیجہ بالکل واضح ہے، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے بما کفروا، جو انہوں نے کفر کیا، وہل نجازی الا الکفور، انہوں نے جو کفر کیا کون سا کفر ہے بھائی؟ کفر کہتے ہیں نافرمانی کو۔ کفر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یار کوئی کفر وہ ہوگا جو اسلام اور کلمہ ایمان کو چھوڑ کر کے کافر ہوگا، نہیں، نافرمانی کا نام کفر ہے اور اس کا نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو ابتدائی کیفیات ہمارے ساتھ لاحق ہیں، ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، میں جس بے چینی کا تذکرہ کر رہا تھا وہ آپ میں سے ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے پنجاب میں، ہمارے بلوچستان میں، ہمارے KPK میں حالیہ بارشوں، پہلے میں پھر بھی کچھ KPK محفوظ رہا، لیکن 2-3 دن جو مسلسل بارشیں ہوئیں ان سے پورے علاقے زیر آب آنا شروع ہو گئے، لوگوں کی جو جمع پونجی گھر کی صورت میں ہے وہ ساری کی ساری بہہ گئی۔ وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دیا کرتے تھے وہ خود ایسے ہو گئے کہ صرف خیمے کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ ہمارے سر چھپانے کے لیے ہمیں جگہ مل جائے، کئی دنوں سے وہ بھوکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ اعراض والی کیفیت جب تم اختیار کرو گے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے اور اس آزمائش سے بچنے کی کوشش کرو، ڈرو۔ کس آزمائش سے؟ کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی، اس میں بہت سارے معصوم بھی جا رہے ہوں گے۔ بہتے پانی کے اندر وہ معصوم کلیاں ہے، اللہ ان کا تو کوئی قصور نہ تھا، یہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو تو بچا لیا جاتا۔ اللہ کریم بتلا رہے ہیں تمہیں ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حساب تو ہم نے آخرت میں کرنا ہے۔ یہ تمہیں پانی میں یا ریگ میں گھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ تو سیدھی جنت میں پہنچ گئے۔ مسئلہ ان کے لیے بنا کہ جن کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے، مسئلہ ان کے لیے ہے، عذاب ان کے لیے ہے، ان کے لیے تو آزمائش ہے۔ یہ روح تھی، نکلنی تھی کسی بھی جگہ، اور یہ روح نکل کر کے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ جو بہتی کلیاں، یہ معصوم بچیاں، یہ معصوم بچے اور یہ نہتے لوگ جو اس پانی میں بہہ رہے ہیں، یہ فریاد کناں ہیں، ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو، ہم تو جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تم نے روش نہ بدلی تو یہ ملک کیا ہے؟ اس سے پہلے عاد و سمود بھی تباہ کیے ہیں اس رب نے، اور وہ ایسا ہے کہ کبھی بھی انجام سے ڈرتا نہیں ہے۔ ولا یخاف عقباها، اللہ وہ ذات ہے کہ ساری انسانیت کو مٹا دے تو انجام سے ڈر نہیں لگتا کہ پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو بھی تباہ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائی جن لوگوں تک یہ واز، یہ بات پہنچی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے، ہم میں سے ہمارا شکریہ کیا ہے؟ ہم بھی کہیں ناشکرے نہ ہو جائیں۔ ہمارا شکریہ یہ ہے کہ جیسے جسم کے ایک حصے میں درد دوسرا حصہ خود محسوس کرتا ہے، ایسے ہی انسانیت کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ میں سے ہر ایک سے درخواست یہ ہے کہ جو ابھی کر سکتا ہے ابھی، جو نہیں کر سکتا بعد میں، جس کے اپنے سورسز ہیں وہ وہاں سے جس سے جتنا ہو سکے وہ ان متاثرین کے ساتھ تعاون کرے۔ علماء کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں دیگر ٹیمیں کام کر رہی ہیں، آپ حیران رہیں گے، آپ حیران ہوں گے، ایسے علاقوں کے ہمارے ساتھ پڑھنے والے وہ فضلاء کرام جو ملک کے طول و عرض میں بہت دور کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ وہ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے مدرسوں میں چھٹی دے دی۔ بھائی کیا ہے؟ کہا جو ہمارا مدرسہ 200 کمرے پر، 100 کمرے پر، 300 کمرے پر مشتمل تھا، ان 300 کمرے میں ہم نے وہ ان متاثرین کو بسا لیا ہے، ہم نے یہ خیمہ بستی یہاں پر قائم کی ہے، لیکن مغربی میڈیا کبھی نہیں دکھائے گا اس دینی تنظیم، اس دینی تحریک، اس وفاق المدارس اور یہ دین کی خدمت کرنے والے ان لوگوں، یہ تبلیغ جماعت والوں کا کبھی بھی تذکرہ نہیں بتلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رفاعی کام ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان سے لوگ نہ جڑ جائیں، اس لیے ان کا راستہ روکا جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں جس سے جتنا ہو سکے۔ بار
دیندار احباب کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے جائیں اور اس زام میں اور اس پریشانی میں کبھی نہ پڑیں کہ بھئی ہم نے تو دے دیا، پتہ نہیں یہ آگے خود کھا جائیں گے۔ یہ ہمارا چکر نہیں ہے بھائی، اس چکر سے نکلیے گا۔ کیوں؟ جب آپ نے دے دیا نا تو آپ بری الذمہ، آپ نے اللہ کو دے دیا، جس کی نیت سے دیا نا آپ نے اس کو دے دیا۔ آگے وہ امین ہے، وہ جواب دہ ہے، وہ اگر دھوکہ غبن کرتا ہے تو اسی طرح جیسے کہ پہلے والوں پر عذاب آیا اس پر بھی آئے گا۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے عطا کریں، اور عطا کرنے کے بعد آگے والوں کی ذمہ داری ہے وہاں تک پہنچائیں۔ الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کا دیا قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله